تصور کریں ایک ایسا وقت جہاں پورا قبیلہ دشمنوں کے نرغے میں ہے، جہاں ایک طرف تلواریں چمک رہی ہیں اور دوسری طرف دعاؤں کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ ایک طرف ترگت ایلب دشمن کے سینے چیرتا نظر آتا ہے، دوسری طرف آرتغ بے زخمیوں کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر ارطغرل نہ ہوتا تو کیا صرف ترگت کافی تھا؟ یا آرتغ بے جیسا حکیم و رہنما نہ ہوتا تو کیا قبیلہ بچتا؟ کون تھا وہ شخص جس نے ارطغرل غازی کے خواب کو حقیقت کا رنگ دیا؟ کون تھا وہ جو میدان جنگ میں صرف تلوار نہیں، عقل مندی، حکمت اور وفاداری کا علم بھی بلند کرتا رہا؟ آج کی کہانی ہے دو عظیم شخصیات کی، ایک ہاتھ میں کلہاڑی لیے دشمنوں کے درمیان قہر بن کر گرجنے والا ترگت ایلب، اور دوسرا وہ بزرگ حکیم اور دانش مند جس کی بصیرت نے کئی بار قبیلے کو تباہی سے بچایا، آرتغ بے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اختتام پر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ ارطغرل کا اصل ہیرو کون تھا۔ ترگت ایلب کا تعارف دشمن کی چیخوں سے ہوتا تھا، کلہاڑی کا ایسا ماہر جو دشمن کے دل چیر دیتا۔ ارطغرل کی ہر جنگ میں، ہر خطرے میں ترگت ایلب ایک سایے کی طرح ساتھ رہا۔ وہ صرف جنگجو نہیں، دوست بھی تھا۔ جس وقت سب نے ہار مان لی تب ترگت کھڑا رہا۔ جب کائی قبیلہ کمزور تھا، جب دشمن چاروں طرف سے گھیرے ڈالے کھڑے تھے، ترگت ایلب نے نہ صرف لڑائی لڑی بلکہ ارطغرل کے جذبے کو مضبوط کیا۔ قائد صرف وہی کامیاب ہوتا ہے جس کے پاس وفادار ساتھی ہوں، اور ترگت ایلب وہ ستون تھا جس پر ارطغرل کی کامیابی کھڑی تھی۔ لیکن ہر جنگ تلوار سے نہیں جیتی جاتی، کچھ لڑائیاں عقل اور فہم سے جیتی جاتی ہیں۔ یہی جگہ ہے آرتغ بے کی۔ آرتغ بے ایک طبیب تھا، لیکن اس کی حکمت پوری سلطنت کے لیے مشعل راہ بنی۔ ارطغرل کو جب بھی مشورے کی ضرورت پڑی، جب بھی دشمن کی چال کو سمجھنے کی ضرورت پڑی، آرتغ بے اس کی رہنمائی کے لیے موجود رہا۔ وہ صرف قبیلے کا بزرگ نہیں، اس کا ضمیر تھا۔ جب غصہ حد سے بڑھتا، آرتغ بے کی نرمی ارطغرل کو توازن دیتی۔ جب قبیلہ بکھرنے کے دہانے پر ہوتا، آرتغ بے کی باتوں سے قبیلہ پھر سے یکجا ہو جاتا۔ ترگت کائی قبیلے کے ایک عام مگر غیر معمولی بچے کی مانند پیدا ہوا۔ بچپن ہی سے تلوار، کلہاڑا اور گھڑ سواری میں دلچسپی۔ ارطغرل کا ہم عمر اور جگری دوست، دونوں نے بچپن کی تربیت ایک ساتھ حاصل کی۔ اس کا سب سے بڑا ہنر دوہرا کلہاڑا اور میدان جنگ میں قہر بن جانا۔ آرتغ بے عمر میں ارطغرل سے بڑا تھا، علم و طب میں ماہر، حکمت، جنگی حکمت عملی اور سائنس کا عاشق۔ کائی قبیلے کے خفیہ منصوبوں کا دماغ، قلعے کا راجہ حصار کے اندر سب سے پہلے داخل ہونے والا عقل مند، ارطغرل کو جوانی میں ہی مشورے دینے والا۔ وہ صرف طبیب نہیں، ایک دانا بزرگ تھا۔ کلہاڑے کی دھار دشمنوں کے لیے موت کا پیغام۔ ترگت نے کئی بار ارطغرل کی جان بچائی، خاص کر جب نائٹس ٹیمپلرز نے ارطغرل کو قید کیا۔ اس نے جنگوں میں انفرادی بہادری سے کائی کا پرچم بلند رکھا۔ ترگت کی شخصیت غصہ، جذبات، دوستی اور وفاداری تھی۔ جنگ کا میدان جیتنے سے پہلے ذہنی جنگ جیتتا۔ زہریلے تیر، دشمنوں کے خفیہ منصوبے اور سازشیں سب کا توڑ آرتغ بے کے پاس ہوتا۔ حلیم، نرم خو لیکن اندر سے فولادی۔ ارطغرل کو کئی بار بچایا بغیر تلوار اٹھائے، صرف دماغ سے۔ ترگت کو کئی بار قید کیا گیا، خاص طور پر بہادر بے اور نیو پلانس کی سازشوں میں۔ ایک بار ذہنی توازن کھو بیٹھا جب اس کی محبت قتل ہوئی، پھر بھی واپس آیا، مضبوط اور بدلے کے جذبات سے بھرپور۔ میں مر سکتا ہوں مگر ارطغرل کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے اپنی ساری زندگی علم اور خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اس کے بیٹے کو دشمنوں نے قتل کیا مگر اس نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ وہ قلعے کے اندر رہ کر دشمنوں کے راز کو افشاں کرتا رہا۔ کئی بار آرتغ بے کو زہر دیا گیا، حملے ہوئے، مگر کبھی ارطغرل سے وفا نہیں۔ ترگت کا رشتہ، وہ ارطغرل کا سایہ تھا، اس کے غصے، اس کی تکلیف کو بھی محسوس کرتا۔ اس نے ہر حکم پر لبیک کہا، کبھی سوال نہیں کیا۔ اس کی وفاداری اندھی نہ تھی بلکہ محبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آرتغ بے کا رشتہ، ارطغرل کا مشیر، استاد اور کئی بار نرمی سے اصلاح کرنے والا۔ وہ خاموشی سے وہ کام کرتا رہا جو ایک فوجی تلوار سے نہیں کر سکتا۔ ارطغرل نے کہا، آرتغ بے میرا دماغ ہے، ترگت میرا بازو۔ جب عثمان پیدا ہوا، آرتغ بے نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ ترگت نے عثمان کو جنگ سکھائی۔ عثمان کی آنکھوں نے دیکھا کہ آرتغ بے نے
حکمت سے عثمانی ریاست کی بنیاد رکھی اور ترگت نے کلہاڑے سے اس بنیاد کو محفوظ کیا۔ ترگت ایلپ اور آرتک بے دونوں ایک سکے کے دو رخ تھے، ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں تھے۔ ایک ترگت دشمنوں کو شکست دیتا تو آرتک بے قبیلے کو روحانی طاقت دیتا۔ اگر ترگت نے جسمانی طاقت دی تو آرتک نے ذہنی بصیرت۔ ارطغرل کو کامیاب بنانے میں ان دونوں کا کردار برابر کا تھا۔ اصل ہیرو کون تھا؟ جو لڑے یا جو لڑنے والے کو زندہ رکھے۔ اگر ارطغرل نہ ہوتا تو ترگت اور آرتک بے کی روشنی کہیں کھو جاتی۔ اگر آرتک بے نہ ہوتا تو کائی بکھر جاتا۔ اگر ترگت نہ ہوتا تو دشمن کائی کو رون دیتے۔ اصل ہیرو کون؟ دونوں، مگر اگر ایک کا انتخاب ہو تو ارطغرل کا اصل ہیرو آرتک بے تھا، کیونکہ اس نے ارطغرل کی سوچ، قبیلے کا علم اور مستقبل کا خاکہ تیار کیا۔ ترگت ایک جنگجو ہیرو تھا، آرتک بے ایک خاموش ہیرو۔ کبھی کبھی سب سے بڑا ہیرو وہ ہوتا ہے جو روشنی کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، جسے دنیا نہیں دیکھتی مگر روشنی اس سے جلتی ہے۔ کبھی سوچا ہے تلوار کی چمک سب کو دکھتی ہے، مگر وہ ہاتھ جو تلوار کو تھامتا ہے وہی اصل طاقت ہوتا ہے، اور اس ہاتھ کو طاقت دینے والا دل وہی اصل ہیرو ہوتا ہے۔ ارطغرل غازی کے سفر میں ترگت ایلپ اور آرتک بے دونوں نے ناقابل فراموش کردار ادا کیے۔ ایک نے دشمنوں کے جسم کاٹے، دوسرے نے دشمنوں کی سازشیں۔ ایک نے فتح کے قلعے گرائے، دوسرے نے اندرونی قلعہ دشمنوں کو بے نقاب کیا۔ ایک نے کائی کا علم اٹھایا، دوسرے نے کائی کی بنیاد مضبوط کی۔ لیکن جس نے علم سے، حکمت سے اور خاموش خدمات سے ایک قوم کو بچایا، جس نے ارطغرل کی سوچ کو نئی نسلوں تک منتقل کیا، جس نے عثمان کی حفاظت، رہنمائی اور تربیت کی، وہ آرتک بے تھا۔ ہیرو وہ نہیں ہوتا جو سب کے سامنے لڑتا ہے، ہیرو وہ ہوتا ہے جو اندھیرے میں چراغ جلاتا ہے اور پھر خود اندھیرے میں گم ہو جاتا ہے۔ اگر تو کبھی ارطغرل کی داستان سنے تو صرف ترگت کے کلہاڑے کی گونج پر نہ جانا، آرتک بے کی خاموشی کو بھی سننا، شاید تمہیں اصل ہیرو کی آواز سنائی دی جائے۔ اصل ہیرو وہی ہوتا ہے جو نظر نہ آئے مگر ہمیشہ ساتھ ہو۔ اگر آپ کو یہ داستان دل کو لگی ہو، اگر آپ بھی ان خاموش ہیروز کی قدر کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی داستان کی روشنی سب سے پہلے آپ تک پہنچے، کیونکہ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ صرف اگلے ہیرو کا انتظار کرتی ہیں۔